الحمدللہ استغفراللہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کائنات کارخانہ قدرت ہے، اللہ کا کارخانہ ہے، اور پروردگار عالم اس کو کامیابی سے چلتا پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتا ہے۔ انسان اللہ کا کارندہ ہے جس نے اس کی کائنات کے نظام کو، اس کارخانے کے سسٹم کو چلانا ہے، آگے بڑھانا ہے، جس کے لیے پروردگار عالم نے انسان کو بہت سے انعامات سے نوازا۔ جو سب سے بڑا انعام اس میں ہے وہ وقت ہے، مہلت۔ دوسرا انعام انسانوں کو جو اہلیتیں دیں وہ ہے ٹیلنٹ، جس پر ہم گفتگو کر چکے ہیں۔ اس کو ہم کہتے ہیں ہیومن ریسورسز مینجمنٹ، انسانی اہلیتوں کا استعمال۔ ایک چیز دولت ہے، سرمایہ، یہ بھی اللہ کا انعام ہے، اس نے انسانوں کو دیا اس کائنات کے اس کارخانے کو چلانے کے لیے، جس کے استعمال کے ہنر کو ہم کہتے ہیں فائنانس مینجمنٹ، پیسے کا، سرمایہ کا بہترین استعمال۔ ایک چیز انرجیز ہیں، مختلف قوتیں ہیں، وہ بجلی کی شکل میں ہوں، پیٹرول کی شکل میں ہوں، دھاتوں کی شکل میں ہوں، دیگر اشیاء، ان کا بھی استعمال ہے، اس کو انرجی ریسورس مینجمنٹ کہتے ہیں۔ مگر آج کا جو ہمارا موضوع گفتگو ہے وہ ہے وقت کا صحیح استعمال اسلام میں، یا انگلش میں کہیں گے ٹائم مینجمنٹ ان اسلام۔ عام طور پہ ہم لوگوں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ جتنی اہم ترین چیزیں رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، اس میں سب سے اہم جو ہے وہ وقت ہے۔ ایک مہلت ہے جو آپ کو دی ہے، اور اس وقت کو آپ نے استعمال کر کے اپنی زندگی کو بہتر کرنا ہے، اپنے متعلقین کی زندگی کو بہتر کرنا ہے، اپنے گاؤں یا شہر کی زندگی کو بہتر کرنا ہے، اپنے امت اور ملک کی زندگی کو بہتر کرنا ہے۔ یہ وہ بیسک انرجی ہے کہ اگر یہ ضائع کر دیں آپ، اور باقی ساری انرجیز آپ کے پاس اویلیبل ہوں، تو وہ کوئی بھی آپ کبھی بھی پراپر استعمال میں نہیں لا سکتے۔ وقت نے یہ بتایا ہے، آج تاریخ اس پر گواہ ہے، کہ جن قوموں نے وقت کو ضائع کیا ہے اور اس کو پراپر استعمال نہیں کیا، آج وہ قومیں دنیا میں تذلیل کا شکار ہیں، ذلت کا شکار ہیں، غربت کا شکار ہیں، انڈسپلن زندگی گزارنے کا شکار ہیں، اور محکوم قومیں ہیں۔ اور جنہوں نے وقت کی قوت کا صحیح استعمال کیا، دنیا پہ آج ان کی توقیر ہے، ان کی عزت ہے، کیونکہ جب آپ وقت ضائع کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ کفران نعمت کرتے ہیں، اور اللہ اپنی نعمتوں کا کفر پر کبھی خوش تو نہیں ہوتا، ناراض تو ہوتا ہے، آپ کو پنش بھی کرتا ہے، سزا ضرور دیتا ہے پھر، کہ تم نے اتنی بڑی میری نعمت جو ہے اس کی تذلیل کر دی، اس کا احساس تک نہیں کیا۔ یہ وہ مہلت ہے، اور اس مہلت کا کمال یہ ہے کہ آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ مہلت کب آپ سے ختم ہو جائے گی، کب چھین لی جائے گی، کب آپ کے سانس رک جائیں گے۔ تو جو چیز نایاب بھی ہو اور آپ کے پاس یہ کوئی کنفرمیشن نہ ہو کہ یہ کتنا عرصہ آپ کے پاس رہے گی، اس کا استعمال کتنے محتاط اور کتنی سنجیدگی اور کتنی متانت کے ساتھ ہونا چاہیے، کتنی ذمہ داری کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات میں کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس میں وقت کا حوالہ نہ ہو، وقت کی بات نہ ہو۔ کیوں کرتا ہے اللہ ایسا؟
ہمارے لیے ہمیں یہ پتا ہو کہ رب العزت نے اس کی اہمیت کتنی ہم پہ اجاگر کی ہے، کتنا اس پہ ایمفیسائز کیا ہے، ہمیں اس کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ وہ کہتے ہیں نا بڑھاپا دیکھ کر رویا، کہ خیال آئے کہ میں نے تو اپنی زندگی ضائع کر دی، بہترین جوانی، بہترین انرجی، بہترین ٹیلنٹ سب کچھ ضائع کر دیا، اور میں تو ایسی مصروفیات میں رہا کہ جن سے نہ کوئی فائدہ ہوتا تھا، نہ کوئی حصول تھا، نہ مجھے فائدہ تھا، نہ میرے گھر والوں کو فائدہ تھا، نہ میرے ملک و شہر کو فائدہ تھا، نہ میری امت کو فائدہ تھا، نہ یہاں کا فائدہ تھا، نہ عاقبت کا فائدہ تھا۔ یہ وہ انسٹرومنٹ ہے جس سے آپ دنیا کو حسین بنا سکتے ہیں اور عاقبت کو بھی حسین بنا سکتے ہیں۔ جب آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اگر آپ وقت کو استعمال نہیں کر رہے تو آپ کی دنیا بھی حسین نہیں ہو سکتی اور آخرت بھی حسین نہیں ہو سکتی۔ یہ دونوں کو حسنتم بنانے کے لیے وقت کا بہترین برمحل استعمال ضروری ہے، اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں آپ خود سوچئے، ایسے ایسے اللہ کے بڑے بزرگیدہ لوگ گزرے ہیں کہ 250 کتاب انہوں نے لکھ دی اور 33 سال عمر پائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹائم کا بہترین استعمال کرتے ہوئے 23 سال میں پورے خطہ عرب میں انقلاب لے آئے، اور وہ انقلاب اتنا آگے بڑھا کہ دنیا میں جہاں آج انسان موجود ہے وہاں اسلام ضرور موجود ہے۔ یہ وقت کا بہترین استعمال کرنے کے گر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھائے، اور پراپرلی زندگی کے ایک ایک لمحے کو یوٹیلائز کیا۔ تو ہمیں اس کو سیکھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ اللہ جس طرح آپ کو یہ روشنی پرووائڈ کر رہا ہے، یہ دے رہا ہے، اس کو دیکھ کر اس کا شکر یہ نہیں ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اتنی عمر کو پہنچا دیا۔ شکر یہ ہے کہ جو لمحات آپ کو زندگی میں میسر آ گئے ہیں اس کا بہترین استعمال آپ کر کے دکھائیں۔